کیا آخرکار سربلند کے سامنے وہ راز کھلنے والا ہے جس نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا ہے؟ کیا شیری واقعی وہی لڑکی ہے جو سب کے کھانوں میں زہر ملا رہی تھی؟ کیا سراب کا خوفناک کھیل اب ختم ہونے والا ہے؟ اور کیا زرمالا آخرکار مدثر اور شہربانوں کے اصل قاتل کا نام بتا دے گی؟ آنے والی زنجیروں کی قسط ایک ایسا طوفان لے کر آ رہی ہے جس کے بعد اس حویلی میں کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ برسوں سے چھپائے گئے راز ایک ایک کر سامنے آنے والے ہیں۔ دشمن بے نقاب ہوں گے اور رشتوں کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے بھی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ زرمالا کافی دنوں سے شیری کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ ہر بار جب بھی گھر میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو شیری کسی نہ کسی طرح اس کے آس پاس ضرور موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ابھی سے قسمت نے وہ موقع دے دیا ہے جس کا وہ کافی عرصے سے انتظار کر رہی تھی۔ جب شیری ایک مرتبہ پھر سربلند کے جوس تیار کرتی ہے اور زرمالا فوراً سمجھ جاتی ہے کہ معاملہ کچھ ٹھیک نہیں، وہ سربلند کو جوس پینے سے روک دیتی ہے اور خاموشی سے شیری کے پیچھے کچن تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی شیری گلاس رکھتی ہے، زرمالا اچانک اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ شیری ایک لمحے کے لیے گھبرا جاتی ہے اور حیران ہو کر پوچھتی ہے کہ آپ تو بی جان کے پاس تھی۔ زرمالا مسکراتے ہوئے کہتی ہے، میں نے سوچا یہ جوس ضائع نہ ہو، سربلند کا دل نہیں کر رہا، میں بھی میٹھا نہیں پیتی، تو کیوں نہ تم ہی پی لو اتنا کام کرتے ہو، اتنی خدمت کرتے ہو، یہ حق تو بنتا ہے۔ یہ سنتے ہی شیری کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ فوراً گلاس اٹھا کر سارا جوس سنک پہ بہا دیتی ہے اور بہانہ بناتی ہے کہ اس کا دل نہیں کر رہا۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس نے زرمالا کے تمام شکوک کو یقین میں بدل دیا۔ اب اسے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ شیری ہی وہ شخص ہے جو سب کے کھانوں اور مشروبات میں زہر ملا رہی ہے۔ زرمالا خاموشی سے ایک چاقو اٹھاتی ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں گھماتی ہے اور شیری کے قریب جا کر نہایت خطرناک لہجے میں کہتی ہے، پتہ ہے ایک زمانہ تھا جب چاقو چلانا میرا روز کا کام تھا، خون دیکھ کر مجھے کبھی ڈر نہیں لگا، آج پھر نہ جانے کیوں میرے ہاتھوں سے وہی پرانی کھجلی ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ چاقو کسی کا خون مانگ رہا ہو۔ یہ سن کر شیری کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے بھاگ جاتی ہے، لیکن زرمالا سمجھ چکی ہے کہ اصل مجرم وہی ہے۔ اس کے بعد زرمالا سیدھی سربلند کے پاس پہنچتی ہے اور نہایت سنجیدگی سے کہتی ہے، مجھے اب سمجھ آ چکا ہے، اتنے بڑے بڑے ہاتھ سے بغیر کسی اندرونی آدمی کی مکمل نہیں، کوئی ایسا شخص ضرور ہے جسے حویلی کی کچن تک مکمل رسائی حاصل ہے، اور میرا شک شیری پر جا رہا ہے۔ اور زرمالا مزید کہتی ہے، جس طرح وہ آپ کو جوس پلانے پر ضد کر رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی وہی شیر دل لالا کو زہر دیتی رہی ہے، اگر تم نے ابھی بھی اسے نہ روکا تو اگلا نمبر آپ کا ہوگا۔ سربلند پہلی بار اتنی سنجیدگی سے شیری کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے کبھی اس پر شک نہیں ہوا، لیکن اب تمہاری باتیں سن کر لگتا ہے کہ واقعی اس کی مکمل تفتیش ہونی چاہیے۔ اسی دوران سربلند زرمالا سے ایک اور سوال کرتا ہے کہ مجھے ایک بات بتا دو، مدثر کا قاتل کون ہے؟ یہ سوال سنتے ہی زرمالا خاموش ہو جاتی ہے اور جانتی ہے کہ ابھی ترسم کا نام لیا تو پورا کھیل بگڑ سکتا ہے، اس لیے وہ کہتی ہے کہ ابھی نہیں، وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے گھر کے اندر چھپے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ زرمالا کی بات سن کر سربلند فوراً اپنی آدمی کو حکم دیتا ہے کہ شیری کو خاموشی سے پکڑ لیا جائے۔ دوسری طرف ترسم مسلسل اپنی ناکامی کی وجہ سے پریشان ہے، نہ اسے جائیداد ملی، نہ ربیہ اس کی ہوئی، اور نہ ہی اس کے منصوبے کامیاب ہو رہے ہیں۔ اسی دوران اس کی کزن اس کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اس انجام تک پہنچانے والا کون ہے؟ تم ہر بار کس کے کہنے پر فیصلہ کرتے ہو اور نقصان تمہارا ہوا ہے؟ ترسم غصے میں جواب دیتا ہے، میں نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، جائیداد میری ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی کزن سمجھاتے ہیں کہ سربلند کو مارنے سے تم سردار نہیں بن جاؤ گے، لوگ قاتلوں کو عزت نہیں دیتے، شیر دل تمہارا ستیلا بھائی ہی صحیح، لیکن بھائی ضرور تھا، تم نے اس کے ساتھ جو کیا اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ ذرا یہ بھی سوچو کہ تمہیں ہر بار استقبال کون کر رہا ہے، سب سے زیادہ فائدہ آخر کس کو پہنچ رہا ہے؟ ترسم ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن پھر اپنے کزن ماما پر شک نہیں کرتا۔ ادھر سربلند کے آدمی شیری کو پکڑ کر ایک خفیہ جگہ لے جاتے ہیں جہاں اس سے سخت پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ پہلے تو شیری مسلسل جھوٹ بولتی ہے، لیکن جب اسے مسلسل مار پڑتی ہے تو آخرکار وہ ٹوٹ جاتی ہے، کانپتی ہوئی آواز میں اعتراف کرتی ہے کہ ہاں میں ہی ہوں جس نے شیر دل لالا کو اور آپ کے کھانے میں زہر ملاتی رہی ہوں، لیکن میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ سربلند اس سے پوچھتا ہے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ پہلے تو شیری خاموش رہتی ہے، لیکن چند تھپڑ پڑنے پر وہ چیخ کر سارا راز اگل دیتی ہے۔
یہ سب سراب کے حکم پر ہو رہا ہے، زہر بھی اسی نے دلوایا، شیردی لالا کو ختم کرنے کا منصوبہ بھی اسی کا تھا، گاڑی بھی بم بھی اس نے لگوایا اور شیر بانو کو بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے مارا کیونکہ وہ سچ جان چکی تھی۔ یہ سنتے ہی سربلم کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، فوراً اپنی بندوق اٹھاتا ہے اور غصے سے سراب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سربلم واقعی سراب اور شیری کو گولی مار دے گا؟ کیا زرمالا آخرکار مدثر کے قاتل کا نام بتا کے اس کے سامنے لے آئے گی؟ جب ترسم کو اپنے کزن ماما کے حقیقت معلوم ہوگی تو کیا وہ بھی اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے زنجیریں کی آنے والی دھماکے دار ایپیسوڈ میں، جہاں ہر رات سے پردہ اٹھنے والا ہے، ہر کردار کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ڈرامے کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔